اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ظن اور گمان۔ تشریح: ظن اور گمان یعنی خیال، وہم، وسواس، شک و شبہ، احتمال دینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب انسان اچھے خیالات یعنی حسن ظن بھی رکھ سکتا ہے اور برے خیالات یعنی سوء ظن بھی رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن و روایات میں حسن ظن کو بہتر قرار دیا ہے، اور حسن ظن کے بارے میں ہے کہ بہترین عادت اور بہت بڑا نفع ہے، بڑی عطا ہے۔ جس کا گمان نیک ہوتا ہے وہ بحث حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن و روایات میں برے خیالات کی مذمت کی گئی ہے۔ جو سوء ظن رکھتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور ایسے شخص کا باطن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے شخص پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، اس کو امانت دار نہیں سمجھتے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھے خیالات یعنی حسن ظن رکھیں، اس طرح ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن ایمان کی ایک نشانی ہے اور سوء ظن بے ایمانی کی ایک علامت ہے۔ سوء ظن ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سب کو اچھے خیالات یعنی حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ظن و گمان کے حوالے سے مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آیات اور روایات سامنے آئیں گی جو ظن و گمان کے حوالے سے ہیں۔ سیدھی طرف آیات ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ روایات، اور ان کے بعد دو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ حسن ظن کی پاداش اور دوسرا واقعہ سوء ظن کا انجام۔ یہ دونوں واقعات پڑھنے کے بعد جب ہم نے محسوس کیا تو بہت فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، بہت مؤثر۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ضرور تبدیلی محسوس کریں گے۔ خدا قبول کرے۔ پاک کے 4 معصومین علیہم السلام۔